الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في مقام آخر وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی کسی کو وجود بخشتا ہے تو فطری طور پر وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ وجود بے جان چیز کا ہو یا وجود کا سبب بننے والی جاندار چیز ہو۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی جانور بچہ جنتا ہے تو وہ اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ کوئی بھی جانور ہے، کوئی پرندہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ایک بچے کو وجود عطا فرماتے ہیں تو وہ بے اختیار اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اگر کوئی انسان کوئی چیز بنا لیتا ہے، کوئی سائنسدان کوئی چیز بنا لیتا ہے تو بنانے کے بعد وہ اس کو بڑی پیاری لگتی ہے، اس کی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں، اس کے ہاں وہ ایک نہایت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے کہ یہ جی میں نے بنایا اس کو۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے پروردگار ہیں، بلکہ پوری کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں۔ اس پیار کا مشاہدہ اگر ہم نے کرنا ہو تو ہم اپنی عبادات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں ان کی طرف توجہ کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، صبح بندہ سویا ہوتا ہے، میٹھی نیند سو رہے ہیں، اچانک اذان کے کلمات کانوں میں پڑتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم۔ جو ہی اذان کے ان کلمات کو، ان الفاظ کو ہم سنتے ہیں تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری اس وقت نماز کی ضرورت تھی، ہمارے سجدوں کی ضرورت تھی، ہماری عبادت کی ضرورت تھی؟ الیاذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ساری رات اللہ ان کو تقسیم فرماتے رہے، جب صبح کا وقت قریب ہوا تو مؤذن نے اذان کہہ دی، لوگوں کو اکٹھا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ شاید اللہ کے خزانوں کو بھرنا، نعوذ باللہ۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری ریاضتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جن کو میں نے پیدا کیے ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں،
یہ میرے بندے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر یہ بھی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ لہٰذا یہ بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز کے لیے مسجد پہنچ جاتا ہے، گھر میں عورت مصلی پہ بیٹھ جاتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یوں اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب اللہ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اذان کے ذریعے ہمیں مسجد میں آنے کا حکم دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ لہٰذا خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت کا پیغام سن کے، اذان محض اعلان نہیں ہے، اذان محض اعلان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیغام ہے۔ خوش قسمت لوگ اس پیغام کو سنتے ہیں اور لبیک کہتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا گلی کوچوں میں بچے پھر رہے ہوتے ہیں، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب گندگی سے لتھڑ جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، ماں کی نظر پڑ جاتی ہے کہ بچہ بہت گندا ہو گیا، گندگی سے لتھڑا ہوا ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، ضرورت ہے کہ اس کو پاک کیا جائے۔ تو ماں اس بچے کے بازو سے پکڑتی ہے اور بازو سے پکڑ کے سیدھا غسل خانے میں لے جاتی ہے اور وہاں پر جا کے اس کو نہلا دیتی ہے، غسل دے کے پاک کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، پھر اچھے کپڑے پہنا دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں ہے، محبت کرتی ہے، وہ اپنے بچے کو گندگی میں لتھڑا ہوا پسند نہیں کرتی، اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو پتہ ہے جو رمضان المبارک آتا ہے یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے 2 مہینے، 4 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، 11 مہینے گناہ کر کر کے گندگی میں اپنے آپ کو لت پت کر لیتا ہے، لتھڑ جاتا ہے۔ تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی بھی، حالانکہ اللہ جانتے ہیں، لیکن پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی محبت جوش میں آتی ہے تو رمضان المبارک کو بھیج دیتے ہیں اور یوں بندے کے بازو سے پکڑ کر اس کو غسل توبہ عطا فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ لہٰذا خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ روزوں کے ذریعے، سحر کے ذریعے، افطار کے ذریعے، قرآن شریف کی تلاوت کے ذریعے، مختلف عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر دوسرا منظر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ بچہ لتھڑ جاتا ہے تو اس کو خود کو احساس ہو جاتا ہے کہ بھئی میں اب گندگی میں لتھڑ گیا ہوں، مجھے صاف ہونے کی ضرورت ہے، پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ چھوٹا ہوتا ہے، سمجھ نہیں ہوتی، تو بھاگ کے ماں کے پاس آتا ہے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا جب بچے کسی گلی میں چلتے ہوئے کسی نالی میں یا کیچڑ میں گر جاتے ہیں تو روتے ہوئے ماں کے پاس پہنچتے ہیں کہ امی امی میں گندا ہو گیا، مجھے اب نہلا دو، صاف کر دو۔ اب اگر امی توجہ نہیں بھی کرتی تو اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں امی میرے دیکھیں کپڑے خراب ہو گئے ہیں، گندگی میرے جسم پہ لگی ہوئی ہے، تو آپ مہربانی کریں مجھے نہلائیں، مجھے کپڑے دیں۔ تو بچہ کوشش کرتا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رمضان المبارک تو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کہ بازو سے پکڑ کر صاف کرنے کی مثال، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں شوق ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ من بڑا گندا ہو چکا ہے، اب اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے، مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھ جانا ہے اور اللہ سے عرض کرنی ہے اللہ آ گئے ہیں، تو دھو دے، تو صاف کر دے، تو پاک کر دے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان انعامات سے نوازا ہے۔ آج ایک دوسرے کی زیارت کریں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں، حقیقت میں کہہ رہا ہوں دیکھ لیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ ہم جب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو ہم ایک ایمان والے کی زیارت کر رہے ہیں۔ ساتھ بیٹھنے والا نہ جانے کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، کون مقبول ہے، یہاں صاحب نسبت بیانات کرتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، معتکفین آپس میں ایک دوسرے مسلمان کی زیارت کرتے ہیں۔ ہم سارے اللہ والے ہیں، گناہ گار بھی ہیں لیکن اللہ والے بھی ہیں، یعنی اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ کی محبت میں یہاں اکٹھے ہوئے۔ پھر یہاں پر ہم اس چہرے کا دیدار کرتے ہیں، میں یہ لفاظی نہیں چھوڑ رہا، ہم اس چہرے کا دیدار کرتے ہیں، اس چہرے کو دیکھ کر
یقین جانیے کئی مرتبہ مانگی جانے والی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ میری مراد ہمارے شیخ خدج دامت برکاتہ۔ تو ہم یہاں پر جو آئے ہیں آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اظہار کرنے ہیں کہ یا اللہ بہت لتھڑ چکے ہیں، بہت گندے ہو چکے ہیں میرے مالک۔ باہر شیطان نے ہمیں گمراہ کر رکھا ہے، باہر نفس و شیطان نے ہمیں بھٹکا رکھا ہے، آپ سے دور کر رکھا ہے، بہت دور نکل گئے ہیں۔ اب اللہ آپ کو منانا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب آپ ہمیں غسل توبہ دے دیجئے، آپ ہمیں تقوی کی پوشاک عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ بندے کی تھوڑی سی طلب دیکھتے ہیں تو بندے کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی کاموں سے نکال کر اپنے گھر میں بلایا، معاف کرنے کے لیے یہاں بٹھایا، اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ اپنے خاص بندوں کی مجلس میں لا بٹھایا، خاص بندے کے درگاہ پہ لا بٹھایا، تاکہ جو مقبول لوگ ہوتے ہیں ان کی زیارت سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی توجہات سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا فرما دے جو اپنی عبادات سے بھی نہیں ملتا۔ ہمارے حضرت جی ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ شاہ عبدالغنی پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ حضرت آپ اللہ والوں کی صحبت کے بڑے فوائد بیان کرتے ہیں کہ جی جو لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، آتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو یہ نعمت ملتی ہے، یہ فائدہ ملتا ہے، یہ انعام ملتے ہیں، لیکن مجھے کہ اس بات کی خاص سمجھ نہیں آتی۔ کوئی ایسی بات مجھے سمجھائیں کہ جس سے مجھے اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ اب اللہ والے بڑے دانا بھی نہ ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو، صحابی بن جاؤ۔ کہنے لگا حضرت صحابی تو نہیں میں بن سکتا۔ حضرت نے فرمایا کیوں بھائی؟ نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، زکوٰۃ بھی ادا کر لیتے ہو، اللہ توفیق دیتے ہیں تو حج بھی ادا کرتے ہو، دیگر تم عبادات کرتے ہو، اتنی کرو کہ صحابیت کے درجے کو پالو۔ کہنے لگا نہیں حضرت، اپنی عبادات سے بندہ صحابی نہیں بنتا، ممکن ہی نہیں ہے، صحابی تو صحبت سے بنتا ہے۔ حضرت نے فرمایا جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ صحابی صحبت سے بنتا ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی کو اپنی عبادت سے صحابیت کا مقام نہیں ملتا جب تک کہ صحبت نصیب نہ ہو۔ تو سمجھ لو ایک بندے کو اپنی ذاتی عبادات سے وہ مقام اور مرتبہ نہیں ملتا جو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتا ہے۔ تو ہم گھروں میں بھی اعتکاف بیٹھ سکتے تھے، گھروں میں بھی عبادات کر سکتے تھے۔ ہم جو یہاں پہ آئے ہیں ایک خاص مقصد لے کر آئے ہیں۔ اعتکاف کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، لیکن دو مقصد خاص طور پہ اس مجلس میں عرض کیے جائیں گے کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بھی اعتکاف بیٹھ سکتے تھے، یعنی گھروں اور محلوں کی مسجدوں میں اعتکاف بیٹھ سکتے تھے، لیکن ہم یہاں ایک امید لے کر جو آئے ہیں، تو ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ دور دراز سے چل کے آئے ہیں۔ تو بات سمجھ لیجئے، ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور سوچ کا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے۔ ہر بندے کی اپنی اپنی نیت ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ جب اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو نہ جانے کس کی کیا نیت تھی، کون اللہ سے کیا بات کہہ رہا تھا، کون اللہ سے کیا مانگ رہا تھا، کس نیت سے وہ خانقاہ شریف کی طرف رواں دواں تھا۔ تو ہم یہاں پر آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، اور ایک مقصد کے تحت ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ آ جانا یا اللہ کی توفیق سے یہاں پہنچ جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم بننا چاہتے ہیں، سنورنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہم تیرے مقبول اور محبوب بندے کی خانقاہ میں آئے ہیں، تیرے در پر آئے بیٹھے ہیں، رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے، اعتکاف کی حالت ہے، تجھے منانا چاہتے ہیں اور اپنا آپ بنانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ یہاں سے ہمیں محروم واپس نہ لوٹانا۔ آپ سوچیں کہ یہ نعمت ہمیں جو ملی ہے یہ اسلام کی برکت سے ملی ہے۔ تھوڑا سا غور کریں، اگر ہم کسی یہودی کے گھر میں ہوتے تو آج ہمیں مسجد کا دروازہ نظر نہ آتا، بلکہ آج کسی گرجا میں بیٹھے ہوتے۔ اللہ والوں کی باتیں سننے کی بجائے ہم کسی پوپ کی باتیں سن رہے ہوتے۔ اگر عیسائیوں کے گھر میں اللہ پیدا فرما دیتے
ہم کسی پادری کے سامنے اس کی من گھڑت باتیں سن رہے ہوتے اور کسی چرچ میں بیٹھے ہوتے، اگر آج اللہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا فرما دیتے تو ذرا سوچیں، ہم کسی بدھ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے اور کسی پنڈت کے سامنے بیٹھ کے من گھڑت کہانیاں سن رہے ہوتے، کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو آپ تھوڑا سا تصور کریں، ہم کسی گرو کے سامنے بیٹھے ہوتے اور ہم کسی گردوارہ میں بیٹھ کر ہم ایک ذات یعنی ایک مخلوق، ایک شخص کی عبادت کر رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اس اسلام کی برکت سے جو ہمیں ایمان کی نعمت نصیب کی گئی ہے، اسی ایمان کو بنانے کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں اور اللہ کے در پہ آ کے جھک جاتے ہیں۔ ہمارا یہاں مسجد میں آنا یہ اللہ کی توفیق سے، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ جس نیکی کی بھی توفیق ملتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے، لہذا جس نیکی کی توفیق یا جس نعمت کو بندہ پالے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ اسلام کی بدولت، ایمان کی بدولت ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جتنا ایمان بڑھتا ہے، جتنا ایمان بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بندے کا مرتبہ مقام بڑھتا ہے۔ مسلمان تو ہم سب ہیں، لیکن صاحب ایمان کتنے ہیں اور ایمان کے درجے چڑھنے والے کتنے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام ماں کی گود میں عطا فرما دیا، لیکن اب جو لوگ ایمان پہ محنت کر کے ایمان کے درجات کی بلندی حاصل کریں گے تو جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا انسان کا ایمان بھی بڑھتا جائے گا۔ تو ہم یہاں پر اپنے آپ کو بنانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ آپ ہمیں بنا دیجئے، ہمیں سنوار دیجئے۔ یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گھروں کو واپس لوٹیں جیسی ہماری بری عادتیں پہلے سے تھیں، ہمارے گھر والے دیکھ کر کہیں کہ جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے۔ خانقاہ میں آنے کی ایک برکت انسان کو یہ ملتی ہے، یا اللہ والوں کی معیت میں اعتکاف بیٹھنے سے انسان کو ایک نعمت یہ بھی ملتی ہے کہ انسان کا باطن جلدی سنورتا ہے، انسان کا باطن جلدی سنورتا ہے۔ حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ظاہری اعمال پر بزرگوں کی زیادہ نظر نہیں ہوتی، ظاہری اعمال پر بزرگوں کی زیادہ نظر نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی اصلاح 1 منٹ میں ہو سکتی ہے۔ یہ محض ارادے کا بدلنا ہے۔ بے نمازی 1 منٹ میں نمازی بن سکتا ہے، بے داڑھی والا 1 منٹ میں داڑھی رکھ سکتا ہے، داڑھی چھوڑ سکتا ہے، شرابی 1 منٹ میں تائب ہو سکتا ہے، فاسق اور فاجر 1 منٹ میں متقی ہو سکتا ہے۔ تو ظاہری اعمال پر اللہ والوں کی نظر نہیں ہوتی، بلکہ بزرگوں کی نظر انسان کے اخلاق باطنہ پر ہوتی ہے، مثلا تکبر، حسد، کینہ، بغض، حب جاہ، حب مال۔ اب ان کی اصلاح انسان ظاہری اعمال کے ذریعے نہیں کر سکتا، ان چیزوں کی اصلاح انسان کو اللہ والوں کی صحبت ہی سے ملا کرتی ہے۔ تو جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا مرتبہ اور مقام بڑھتا ہے۔ اب ظاہری اعمال کو اختیار کرنے سے کئی مرتبہ انسان کا ایمان نہیں بڑھ رہا ہوتا۔ اب دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، پھر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ باہر جب مسجد میں آئے بد نگاہی کرتے ہوئے آئے، جب واپس نکلے بد نگاہی کرنا شروع کر دی۔ تو بعض مرتبہ ظاہری اعمال سے ایمان بندے کا نہیں بڑھ رہا ہوتا، ثواب مل رہے ہیں، لیکن ظاہری طور پر جو اعمال کیے جا رہے ہیں ان سے کئی مرتبہ ایمان نہیں بڑھ رہا ہوتا۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرتا ہے، اپنے اصلاح کی فکر کرتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت میں آپ بیٹھ جاتا ہے تو پھر انسان کا ایمان بنتا ہے، انسان کا رخ بدلتا ہے، انسان کے دل سے دنیا جاہ کی محبت ختم ہوتی ہے، حسد، بغض، کینہ کیا ہے اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اب جب انسان اپنے باطن کی اصلاح کر کے کوئی چھوٹا سا بھی کام کرتا ہے تو اللہ ان کو اپنا قرب عطا فرما دیتے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی ذاتی عبادات سے بندہ وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے انسان اللہ رب العزت تک پہنچنے کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔
تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا ایمان بھی بڑھے اور ہماری اصلاح بھی ہو، لہٰذا نیت کر لیجئے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ جب ہم نیت نہیں کریں گے نا تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نیت کر لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا تو یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے۔ ایک اللہ والے اپنے مریدین کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک باغیچے پہ نظر پڑی جو اجڑا ہوا تھا، گھاس خشک ہو چکا تھا، پودے اس کے مرجھا چکے تھے، اجڑا ہوا تھا۔ تھوڑا سا آگے گیا تو دیکھا کہ ایک ایسا باغیچہ ہے جو انتہائی سرسبز و شاداب ہے۔ تو حضرت نے ایک بندے سے پوچھا کہ بھائی پچھلا باغیچہ آپ نے دیکھا؟ جی دیکھا۔ تو وہ اجڑا ہوا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی اس لیے اجڑا ہوا ہے کہ اس کا مالی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اس باغیچے کا حال دیکھ رہے ہو کتنا سرسبز و شاداب ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ اس کی وجہ؟ تو کہنے لگا کہ جی اس کا مالی ہے، رکھوالی کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ بس یہی فرق ہوتا ہے عام مسلمان کی زندگی گزارنے میں اور اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے جو زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہی فرق ہوتا ہے کہ عام لوگ اعمال تو کر رہے ہوتے ہیں مگر دل کا باغیچہ ان کا اجڑا ہوتا ہے، باطنی بیماریوں کی وجہ سے ان کا باطن کیا ہوتا ہے؟ خراب ہوا ہوتا ہے۔ اور جن کا مالی موجود ہوتا ہے تو ان کا دل کا باغیچہ بڑا سرسبز و شاداب ہوتا ہے، نیکی تقوی طہارت کے پھل پھول بھی لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو سنتوں کی فصل بہار بھی عطا فرمائے رکھتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے اور اپنے آپ کو سنوارنا ہے، لہٰذا نیت کر لیجئے اور اس بات پہ شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسے مالی کے باغیچے میں پہنچا دیے ہے کہ جو صحیح معنوں میں نگہداشت کرنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے اور کانٹ چھانٹ کرنے والا ہے۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ مالی اپنے باغیچے کو اس طرح صاف رکھتا ہے کہ کوئی جھاڑی اس میں اگاتی ہے، کوئی نقصان دہ پودا اگاتا ہے تو اکھاڑ مار پھینکتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے پودے محفوظ رہتے ہیں اور پھول والے پودے اپنے پھول دیتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر مالی ان جڑیوں بوٹیوں کو نہ اکھاڑ پھینکے تو کئی مرتبہ اس کا باغیچہ بڑا بھدا سا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح جو لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں تو اللہ والے ایک ایسے مالی ہوتے ہیں کہ جو ان کی حسد کی، بغض کی، ریا کی، کینے کی، حب جا کی، حب مال کی، نجائز غصے کی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، جو جھاڑیاں ہوتی ہیں، وہ اکھاڑتے رہتے ہیں، پھینکتے رہتے ہیں اپنے بیانات کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، توجہات کے ذریعے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، ایک مقصد تو یہ ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بنانا بھی ہے، سنوارنا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی منانا ہے۔ رمضان شریف گزرتا جا رہا ہے، گنتی کے ایام باقی ہیں۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے کو ویسے ہی گنتی کے ایام، چند معدود ایام فرمایا کہ گنتی کے چند دن ہیں، کچھ دن ہیں۔ اب ان کچھ دنوں میں بھی کچھ دن باقی ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم منا پائے ہیں کہ نہیں منا پائے، راضی کر پائے ہیں کہ نہیں کر پائے۔ لہذا ہمیں اس بات کی فکر بہت زیادہ دامن کی رہنی چاہیے کہ ہم اللہ کو منا پائیں تو اپنے آپ کو بنانا بھی ہے، سنوارنا بھی ہے اور اپنے رب کو منانا بھی ہے۔ ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ زندگی تو گزر رہی ہے۔ تو فرمایا کہ زندگی کو محض گزارو نہیں بلکہ زندگی کو پر کرو۔ زندگی کو کیا کرو؟ پر کرو۔ تو ہم نے اللہ کو منانا ہے۔ منانا کیسے ہے؟ ہم نے اپنے زندگی کے اوقات کو پر کرنا ہے۔ جتنے دن ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں ہم نے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، خوب عبادات کرنی ہے، خاص طور پر اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا۔ ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ ہماری عبادات سے، ہمارے اعتکاف سے، ہماری تلاوتوں سے آپ راضی ہوئے کہ نہیں۔ اے اللہ آپ ہم سے آج راضی ہو جا۔
کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مسجد کا دروازہ نظر نہیں آتا؟ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو گھر میں رکھا ہوا قرآن شریف نظر نہیں آتا؟ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پہ اتنے تالے پڑ جاتے ہیں کہ نماز تک پڑھنا نصیب نہیں ہوتی اور اللہ کے گھر نہیں ہوتا؟ دل پہ ایسے کفر لگے، ایسے تالے لگے ہوتے ہیں کہ بندہ مسجد کے سامنے سے گزر جاتا ہے لیکن اللہ کو منانے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتا۔ اللہ نے ہمیں منانے کے لیے یہاں اکٹھا کر دیے ہے تو ہم نے اللہ کو منانے کی کوشش کرنی ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، ایک تو ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بنا کر سنوار کر ساتھ ساتھ اللہ کو بھی منانا ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ ہمارے پاس یہ موقع ہے، خوب دعائیں مانگنی ہے، خوب اللہ سے مانگنا ہے اور خوب گڑ گڑا کے اللہ سے مانگنا ہے۔ دنیا بنانے میں زندگی نہیں کھپائیں، اپنے آپ کو بنانے میں زندگی کھپائیں۔ اپنے آپ کو اگر نہیں بنائیں گے تو ایمان خطرے میں رہے گا۔ جیسے ہمارے حضرت جی بھی فرماتے ہیں کہ روحانی طور پر اپنا علاج کروانا جسمانی طور علاج کروانے سے زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسمانی طور پر مرنے والا بندہ قبر کے گڑھے تک پہنچتا ہے لیکن روحانی طور پر مرنے والا بندہ جہنم کے گڑھے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو بنائیں گے نہیں اس وقت تک ہمارا ایمان خطرے میں رہے گا۔ موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مکان کتنا خوبصورت بنایا ہے، لباس کتنا خوبصورت پہنا ہے، سواری کتنی خوبصورت بنا رکھی ہے، یہ موت کا فرشتہ نہیں دیکھے گا۔ موت کا فرشتہ یہ دیکھے گا کہ ایمان کتنا ہے، ایمان کی خوشبو کتنی ہے، ایمان کی زندگی کتنی ہے۔ اب ایمان کا حال تو یہ ہے کہ جنازے کے موقع پہ ازدحام ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر رمضان مبارک کے علاوہ آپ دیکھیں فرض نماز کے لیے چند لوگ مسجد میں ہوتے ہیں۔ تو ایمان کو بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اتنا مرتبہ مقام بڑھتا جائے گا۔ جب تک ایمان نہیں بنے گا زندگی خطرے میں ہے، آخری وقت خطرے میں ہے۔ دیکھیں ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ایمان کو بنانا کتنا اہم ہے اور یہ ہماری موت یا ہماری زندگی ایمان بنائے بغیر کتنی خطرے میں ہے۔ کوئی بھی بندہ جتنا مرضی قیمتی سے قیمتی یا خوبصورت سے خوبصورت ترین مکان کیوں نہ بنا لے، اس کا آخری مکان 2 گز قبر ہے۔ آخری مکان، آخری ٹھکانہ 2 گز قبر ہے۔ اور انسان جتنا مرضی قیمتی لباس، خوبصورت لباس پوری زندگی زیب تن کیوں نہ کر لے، اس کا آخری لباس کفن ہی کے 2 ٹکڑے ہیں۔ انسان جتنی مرضی مہنگی سواری پہ سوار ہو کے زندگی کیوں نہ گزار لے، آخری سواری اس کی وہ رکھی ہوئی چارپائی ہے جو مسجد سے ہم مانگ کر لاتے ہیں، یا گھر میں وہ رکھی چارپائی ہے جو کسی مہمان کے لیے بنا سنوار کے رکھی جاتی ہے، ہماری وہ آخری سواری ہے۔ ہم جتنا مرضی عیش عشرت کے ساتھ زندگی گزار لیں، دنیا کی روشنائیوں میں زندگی گزار لیں، بالآخر ہم نے قبر کی سوسائٹی میں جہاں پر ایسا گھر ہے جو ہر بندے کے نام پہ الاٹ ہو چکا ہے وہاں پہنچ کے رہنا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا میں جس سوسائٹی میں یا ہاؤسنگ سوسائٹی میں جس کا گھر اس کو ملتا ہے، ملک کرنے کے بعد اس کی سہولیات بھی ساری اس گھر میں موجود ہوتی ہیں، قبر کا جو 2 گز کا ٹکڑا ہمارے نام پہ جو الاٹ کیا گیا ہے وہاں جانے کی روشنی کا انتظام آج سے کرنا ہوگا، وہاں پانی کا انتظام آج سے کرنا ہوگا، وہاں ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام آج سے کرنا ہوگا۔ وہ آج ہی ہے ہمارا جو کل کو بنانے والا ہے۔ لہذا ایمان بنے گا تو ہمارا کل بھی بنے گا۔ ایمان جب تک نہیں بنے گا تو ہماری زندگی خطرے میں ہے، ہماری آخرت خطرے میں ہے اور ہمارا قبر کا معاملہ خطرے میں ہے، آخرت کا سفر ہمارا خطرے میں ہے۔ لہذا ایمان کو بنانا ہے، اپنا رخ دنیا سے پھیر کر اپنا رخ آخرت طرف کرنا ہے۔ ایک اللہ والے چند دوستوں کے ساتھ باہر سیر پہ چہل قدمی کر رہے تھے، صبح صبح کا وقت تھا، جیسے آج کل فصلیں گندم کی پکی ہوئی ہیں، کٹائی ہو رہی ہے،
تو وہ بھی کچھ ایسے موسم میں نکلے کہ فصلیں جو ہے نا وہ کٹنے کے قریب تھی، کچھ کچی تھی کچھ پکی تھی۔ تو حضرت نے نظر ڈال کے فرمایا دیکھو کچھ فصلیں کچی ہیں کچھ فصلیں پکی ہیں، جو کچی فصلیں ہیں ابھی تک خطرے میں ہیں، ہوا تیز چل پڑی گر جائیں گی خراب ہو جائیں گی۔ ابھی آپ نے دیکھا آندھیاں چلتی رہیں، بارشیں آتی رہیں، کئی علاقوں میں گندم گر گئی اور تباہ و برباد ہو گئی، کئی جگہ پہ ایسی گندم گری کہ دوبارے سے وہاں جو سٹے تھے جو لوگوں نے نکالنے تھے وہاں سے دوبارے سٹے نکل آئے، دوبارے گندم ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ تو فرمایا کہ کچی فصل ابھی خطرے میں ہے، اور فرمایا جو پکی فصل ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کسان آئے گا کاٹے گا کوٹھی میں محفوظ کر لے گا، جب محفوظ کر لے گا تو پکی فصل محفوظ تب کہلائے گی۔ فرمایا بالکل اسی طرح جس انسان کا ایمان ابھی کچا ہے، ابھی ایمان نہیں بنا، ابھی اس کا دل دنیا کی رنگینوں میں اٹکتا ہے، ابھی اس کا دل مسجد میں لگنے کی بجائے بازار میں لگتا ہے، ابھی اس کا دل موبائل فون قرآن میں لگنے کی بجائے موبائل فون پہ لگتا ہے، ابھی اس کا دل دنیا کے حسین چہروں میں لگتا ہے، اس کا دل اللہ والوں کے چہروں کو دیکھنے میں نہیں لگتا، ابھی اس کا ایمان کچا ہے، ابھی جو نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، ابھی جو تلاوت کرنے کو دل نہیں کر رہا، ابھی جو نیک اعمال کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، ایمان کچا ہے، اور کچا ایمان خطرے میں ہے۔ کسی وقت بھی فتنوں کی کوئی تیز آندھی چلی یا گناہ کی تیز آندھی چلی، ہمارا ایمان فصل کتاب دھڑام سے گر جائے گا۔ ہاں اگر ایمان پختہ ہو گیا، ہم یہاں پر آ کے یہی ایمان بنانے آئے ہیں، اپنا رخ پھیرنے آئے ہیں، ہمارا جب ایمان پکا ہو جائے گا پھر ہم اس دنیا سے جب اللہ کا حکم آئے گا اللہ اپنی فصل کو کاٹ کر ہمیں قبر میں محفوظ طریقے سے پہنچا دیں گے، تب ہم محفوظ کہلائیں گے۔ مرنے سے پہلے جب ایمان کچا ہے تو خطرے میں ہیں، ہم اپنے ایمان کو بنانے کی کوشش کریں۔ ہم یہاں اعتکاف میں آئے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، باہر دنیا اور دنیا کے لوگ نہ جانے کن قوموں میں مصروف ہیں، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہے، خوش قسمتی ہم اللہ کو منانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں بازاروں کو سجا رہے ہیں، دکانیں بھر رہے ہیں، عید آئے گی سامان بکے گا، لوگوں کو سہولیات مہیا کی جائیں گی، بازار سج جائیں گے، رات گئے تک لوگ بازاروں میں گھومے پھریں گے، خریداریاں کریں گے۔ کتنا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے باہر کی ہوا فتنوں سے نکال کر اپنے گھر پہ لا بٹھایا ہے۔ ایک اللہ والے فرما کرتے تھے اعتکاف آ کے بیٹھ جانا، مسجد میں آ کے ڈیرا لگا دینا بالکل ایسے ہے جیسے باہر کرفیو لگا ہوا ہو، دشمن دندناتا پھر رہا ہو، کوئی بندہ باہر نکلے گا اس کو گولی مار دی جائے گی۔ فرمایا بالکل اعتکاف کرنے والا اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، باہر نفس و شیطان کا دشمن دندنا رہا ہوتا ہے، اس کے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ فرمایا جب بندہ اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو وہ شیطان کے ہیلوں سے، نفس کے ہیلوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے کرفیو کے دنوں میں ایک افسر آ کے کہہ دے کہ تم باہر نہیں گھومو پھرو، میرے گھر میں آ جاؤ، امان مل جائے گی، محفوظ ہو جاؤ گے۔ اعتکاف کرنے والے کو اللہ کی جانب سے امان مل جاتی ہے، حفاظت عطا کر دی جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا سوچیں کہ اس وقت دنیا میں دنیا کی مصروفیت میں کتنے لوگ مصروف ہو چکے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں لا بٹھایا ہے، گویا اس افسر نے ہمیں اپنے در پہ بٹھا دیا ہے، تم میری امان میں ہو، تم گناہوں سے بچا لیے گئے ہو، تم فتنوں سے بچا لیے گئے ہو، تو اپنا رخ پھیریے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اب یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا رخ آخرت کی طرف ہو جائے۔ اے دنیا کے انسانوں، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، آج ہے کل نہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کا کفن بازار میں پہنچ چکا، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا کفن بازار میں پہنچا ہوا ہے۔ مرنے والے بوڑھے نہیں جوان بھی مر رہے ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں، محض بوڑھے نہیں مر رہے، جوان بھی مر رہے ہیں، اور بیمار نہیں مر رہے، تندرست بھی مر رہے ہیں، غریب نہیں مر رہے، امیر بھی مر رہے ہیں۔ محض غریب کو موت نہیں آ رہی، بڑے بڑے امیروں کو بھی موت آ رہی ہے۔ فارغ لوگ نہیں مر رہے، مصروف ترین لوگ بھی مر رہے ہیں۔ آج ہے کل نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کا یہ آخری مہینہ چل رہا ہے، کتنے لوگوں کا آخری سال چل رہا ہے، کتنے لوگوں کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، کتنے لوگوں کا آخری دن چل رہا ہے۔ اگلا جمعہ ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، کچھ معلوم نہیں ہے۔
اپنا رخ آخرت طرف پھیریں. ہم یہاں اپنی آخرت کو بنانے آئے ہیں, اپنے ایمان کو بنانے آئے ہیں. اگر ہمارا ایمان نہیں بنے گا, ہمارا رخ آخرت طرف نہیں لگے گا, ہم دنیا سے نہیں کٹیں گے, تو پھر یاد رکھیے محض ظاہری عبادات ہمارے ایمان کو کامل نہیں کر سکتی. سنوارنے کی نیت کر لیجئے, اپنے آپ کو بنانے کی نیت کر لیجئے, اللہ کو منائیے. یہ موقع ہے. کھلی کچہری لگتی ہے نا, حاکم لوگ کھلی کچہری لگاتے ہیں, افسر لوگ کھلی کچہری لگواتے ہیں کہ بھئی آؤ اپنی اپنی عرضیں پیش کرو. کھلی کچہری میں ہر ایک کو کیا ہوتی ہے؟ اجازت ہوتی ہے. کوئی بندہ اپنا مطالبہ رکھتا ہے, کوئی اپنی حاجت رکھتا ہے, کوئی اپنا سوال پیش کرتا ہے. حاکم وقت کھلی کچہری میں سب کو اس کو بھی دے دو, اس کو بھی دے دو, اس کو بھی دے دو. رمضان مبارک کے دن رات کھلی کچہری ہے, جمعے کا دن کھلی کچہری ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کسی افسر کو ملنے کے لیے سفارشیں لگوانی پڑتی ہیں, پھر سیکٹری کو ملنا پڑتا ہے, رشوت دینی پڑتی ہے, اور پھر کہیں جا کے اس کی ملاقات کا وقت متعین ہوتا ہے. یقین نہیں ہوتا کہ ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی, یقین نہیں ہوتا کہ ملاقات کے بعد میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے افسر ہیں, وہ ایسے حاکم ہیں, وہ ایسے مالک الملک ہیں, وہ ایسے ہمارے خالق اور مالک ہیں, وہ کائنات کے ایسے خالق ہیں کہ ہر وقت اس کا گھر کھلا ہے. کوئی سفارشی نہیں, کوئی سیکٹری نہیں. جس وقت چاہو مسلح پہ کھڑے ہو کے مانگنا شروع کر دو, جس وقت چاہو مسجد میں آ کے منانا شروع کر دو, اس کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دو. ایک آنکھ کا آنسو ابھی گود میں نہیں گرتا, وہ دعا کو پہلے قبول فرما چکا ہوتا ہے. کوئی سیکٹری نہیں ہے, کوئی سفارشی نہیں رکھا. فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اونگ ہے نہ نیند ہے. کوئی مانگنے والا مانگے میں اونگ رہا ہوں, میری شان کے خلاف ہے. کوئی مانگنے والا مانگے میں سو رہا ہوں, میری شان کے خلاف ہے. مانگنے والا مانگے اور میں دے نہ پاؤں, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, یہ کھلی کچہری ہے, ہر ایک کے لیے ہے. جو مانگو, جتنا مانگو, جب چاہے مانگو, اللہ عطا فرماتے. آپ دیکھتے نہیں ہیں افسروں کو ملنے کے لوگ نہاتے ہیں, کپڑے پہنتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, اچھے جوتے پہنتے ہیں, جو ان کو سہولیات میسر آتی ہیں ان سے اپنے آپ کو آرائش اور خوب اپنے آپ کو مزین کر کے ان کے پاس پیش کرتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ نے ہمارے لیے جمعہ اور رمضان رکھا ہے. بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن یہی عمل ہم کرتے ہیں. اپنے اللہ کو منانے کے لیے, اس بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے اٹھتے ہیں, غسل جمعہ کرتے ہیں, کپڑے پہن لیتے ہیں, خوشبو لگا لیتے ہیں, چلتے ہوئے مسجد میں آ جاتے ہیں, اللہ سے ملاقات کر لیتے ہیں, اللہ کو منانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. رمضان آتا ہے, سحری سے کچہری کھل جاتی ہے, افطاری تک کھلی رہتی ہے. سحری میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, روزے کی حالت میں دعائیں قبول کی جا رہی ہیں, پرندے ہواؤں میں دعائیں کر رہے ہیں, مچھلیاں دریاؤں اور سمندروں میں جو ہے نا وہ دعائیں کر رہی ہیں. افطار کے وقت میں مچھلیاں سمندروں کے اندر افطار کرنے والوں کے حق میں, روزہ دار کے حق میں مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں. یہ اللہ کی کھلی کچہری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مانگیے اللہ سے, اللہ دینے کے لیے تیار ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں جب خیرات تقسیم کی جاتی ہے, لینے والا جس کو حاجت ہوتی ہے وہ بھی آ جاتا ہے, کئی مطلب کسی کو حاجت نہ ہو تو وہ بھی آ جاتا ہے. سخی کسی کو اپنے دربار سے نہیں ہٹاتا, وہ ایسا سخی پروردگار ہے کہ نیکوں کو بھی نہیں ہٹاتا, گنہگاروں کو بھی نہیں ہٹاتا, امیر کو بھی نہیں ہٹاتا اور غریب کو بھی محروم نہیں فرماتا. وہ ایسا کریم پروردگار ہے. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک بندہ دور سے چل کر خیرات لینے آتا ہے, کوئی وہاڑی سے آ رہا ہے, کوئی چنیوٹ سے آ رہا ہے, کوئی لاہور سے آ رہا ہے, کوئی دور اور قریب سے آ رہا ہے. ہو بہو اسی طرح رمضان میں اللہ خیرات تقسیم کرتے ہیں. یہ بخشش کی خیرات ہے, یہ جو ہے نا رحمت کی خیرات ہے, یہ رضا کی خیرات ہے, یہ جہنم کے بعد ہونے کی خیرات ہے, یہ جنت کے ملنے کی خیرات ہے. ہم بھی یہ خیرات لینے کے لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں. کوئی منچن آباد سے چل کے آیا ہے, کوئی بہاولپور سے چل کے خیرات لینے آیا بیٹھا ہے, تو کوئی لاہور سے خیرات لینے آیا بیٹھا ہے, کوئی وہ کونے کراچی سے خیرات لینے آیا بیٹھا ہے, کوئی بنو اور کرک سے خیرات لینے آیا بیٹھا ہے, کوئی پشاور سے خیرات لینے آیا بیٹھا ہے. ہم اس کے منگتے ہیں, خیرات لینے آئے بیٹھے ہیں. اور خیرات دینے والا جب خیرات تقسیم کرتا ہے, یہ نہیں دیکھتا برتن چھوٹا ہے یا بڑا, یہ نہیں دیکھتا لینے کا مستحق ہے کہ نہیں, سخی انسان دیتا ہی جاتا ہے.
دیتا ہی جاتا ہے۔ وہ خالق ایسا کریم پروردگار ہے، وہ ایسا رحیم پروردگار ہے، وہ ایسا سخی ہے کہ جب دینے پہ آتا ہے تو سب کو اپنی جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں رہنا نہیں ہے، اپنا رخ پھیریے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نصیحت مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائیں۔ فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز ہے۔ ہم یہاں پہ اعتکاف کے چند دن باقی ایسے گزاریں کہ گویا زندگی کا یہ آخری اعتکاف ہے۔ نہ جانے یہ چہرے ہمیں دوبارے نظر آئیں گے، نہ جائیں، نہ جانے ہمیں حضرت کی صحبت دوبارے نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، نہ جانے حضرات صاحبزادگان کے ساتھ ہماری ملاقات نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی، نہ جانے ہم اپنے پیر بھائیوں کی زیارت کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، نہ جانے علماء صاحب نسبت لوگوں کی زیارت کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے۔ آخری اعتکاف سمجھیے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کان کھول کر سنو، عقل کرو، ہوش کرو، توجہ سے بات سنو، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہنس رہا ہے، کل رو رہا ہے، آج جوان ہے، کل کا بوڑھا ہے، آج اکڑ کے چل رہا ہے، کل کمر جھکی پڑی ہے، آج افسر ہے، کل کا بیچارہ لاٹھی کے سہارے چل کے محتاج بن کے پھر رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، ایک دفعہ یہ عاجز وابطہ کے اندر دفتر میں گیا، بجلی کے بل کا مسئلہ تھا، تو میں نے دیکھا وہاں ایک تختی لگی ہوئی تھی، اوپر سب سے نام لکھا ہوا تھا، فلاں بن فلاں، فلاں تاریخ کو آیا، پھر نیچے فلاں بن فلاں، فلاں تاریخ کو ریٹائر ہوا، پھر نیچے فلاں بن فلاں، فلاں تاریخ کو ریٹائر ہو گیا۔ موجودہ افسر موجود ہے، سوال کیا یہ افسر کہاں چلے گئے؟ فوت ہو گئے، ریٹائر ہو گئے۔ وہ عبرت کی تختی دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ یا اللہ 2002 میں یہ افسر تھا، آج نہیں ہے، 2004 میں وہ افسر تھا، نہیں ہے، 2008 میں وہ افسر تھا، نہیں ہے، 2020 میں وہ افسر تھا، نہیں ہے، یہ افسر کرسی پہ بیٹھا ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہے، آج کا افسر ہے، کل کمر جھکی ہوئی ہے، آج اکڑ کے چل رہا ہے، کل بیچارہ محتاج ہے، یہ آج سیٹ والا ہے تو کل عبرت کی تختی کا عبرت کا نشان بننے والا ہے۔ نبی بھی گئے، انبیاء بھی گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے، صحابہ بھی گئے، اولیاء بھی گئے، بڑے بڑے حکومت والے بھی گئے، بڑے بڑے حکمران بھی گئے، سب نے جانا ہے، کسی نے نہیں رہنا، سب نے جانا ہے، کسی نے یہاں نہیں رہنا۔ اپنا رخ پھیریے، آخرت رخ کیجئے، اللہ کی طرف رخ کیجئے، ایمان کو بنانے کی کوشش کیجئے۔ چند دن ہمارے پاس باقی ہیں، آخری اعتکاف سمجھ لیجئے کہ ہمارا یہ آخری اعتکاف ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، موت ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بیٹا سامنے مر رہا ہے، رو کے دکھا، باپ سامنے مر رہا ہے، رو کے دکھا، بیٹی سامنے مر رہی ہے، رو کے دکھا، خامن محبت کرنے والی بیوی کو رو کے دکھا، بیوی مر رہی ہے، بیوی خامن پہ مرنے والی ہے، خامن سامنے مر رہا ہے، رو کے دکھاؤ۔ باپ ڈاکٹر ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے، بیوی ڈاکٹر ہے، رو کے دکھاؤ نا، کیوں نہیں روک سکتے ہو؟ ہمارے بس میں نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ آج کو غنیمت سمجھ لیجئے اور اپنی زندگی کو بنا لیجئے، اپنی زندگی کی گاڑی کو ایسے رخ پہ ڈال دیجئے جو سیدھی آخرت طرف ہو، سیدھی جنت کی طرف جائے، جہنم کی طرف نہ جائے، گناہوں کی طرف نہ جائے، نفسانیت کی طرف نہ جائے۔ ہم نے اپنا آپ اپنے شیخ کے حوالے کر دیا۔ سالی کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک اپنا دل اپنے شیخ کے حوالے کر دے، دوسرا اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے۔ دل خواہشات یعنی اپنا دل اپنے شیخ کے حوالے کر دے اور اپنی نفسانی خواہشات کا خون پی جائے، خون کر دے، اپنی مرضی چھوڑ دے، اس کا رخ پھر جائے گا، یہ بن جائے گا، اس کا ایمان بن جائے گا، اس کا خانقاہ میں آنا قیمتی بن جائے گا، یہ اپنے آپ کو بنا لے گا۔ تو چلے سب نے جانا ہے، معلوم نہیں ہے کب موت آ جائے۔ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، اشارہ بند ہوا، سرخ اشارہ جلا، ڈرائیور نے گاڑی روک دی، تھوڑی دیر کے بعد اشارہ کھولا، گاڑیاں چل رہی ہے، گاڑی نہیں چل رہی، سواریوں نے شور ڈالا، بھائی گاڑی چلاؤ، گاڑی چلاؤ، گاڑی کیوں نہیں چلاتے ہو؟ اس کو ہلایا تو ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا ہے لوگوں کو لے جا رہا ہے موت، مر چکا ہے، زندگی نہیں رہی۔ ایک ڈاکٹر چیک اپ کر رہے ہیں، مریض کی نبض پکڑی ہوئی ہے، معائنہ کر رہے ہیں، سر نیچے جھکا دیا، مریض سمجھ رہے کچھ سوچ رہے، کافی دیر گزر گئی، ڈاکٹر صاحب
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब नहीं उठ रहे। पता चला चेक करने वाला डॉक्टर खुद जिंदगी की बाजी हार गया। जिंदगी क्या है कुछ पता नहीं है। एक आलिम ने अल्लाह अकबर, जनाजे की तकबीर पड़ी, सना शुरू की, जनाजा खत्म नहीं हुआ, धड़ाम नीचे गिरा, जनाजा सामने पड़ा है, इसका जनाजा भी तैयार हो गया। जिंदगी का कुछ पता नहीं है। जिंदगी क्या है? मैं अपने एक अजीज का वाकया सुना के बात खत्म करता हूं। हमारे एक अजीज हैं, फौत हो गए, पटवार का काम करते थे। सारी वाकये को सुन के रुख फेरिए। ये जिंदगी कहता था रिश्तेदारों को बड़ा घर बनाऊंगा, कमाई की, कमाई करने के बाद जब पैसा इकट्ठा हो गया, मौजूद है और हर सहूलत मौजूद है, की है, थोड़े अरसे के बाद रिटायरमेंट होने वाली है। रिश्तेदारों को कह रहा है रिटायरमेंट पे पैसे मिलेंगे, जितना मैंने इकट्ठा किया ऐसा घर बनाऊंगा। सब हैरान हो गए। फिर अल्लाह की शान ख्वाब पूरा हुआ। रिटायरमेंट हो जाने के बाद पैसा निकाला, घर की तमीर शुरू हुई। लोगों ने देखा आलीशान घर बना, आलीशान घर बना। बाद जिस दिन इसने घर में मुंतकिल होना, देहात में रहता था, शहर में इसने घर बनाया, देहात में रहता था, शहर में घर बनाया। रिश्तेदारों को कि आपने शाम को टी पार्टी पे आना है, की दावत पे आना है। सब रिश्तेदार इंतजार में है। जब ये बंदा घर आया, कहने लगा कि मेरी ये ख्वाहिश है घर की हर चीज। बाजार गया, करीब बाजार था, उसने वहां पे जाके तौलिया खरीदा, नया साबन खरीदा, घर की दीगर चीजें जो अभी इस्तेमाल होने वाली थी उनको खरीदा कि मैं पुरानी चीजें नहीं, नए घर में नई चीजें इस्तेमाल करूंगा। अल्लाह की शान, शापर हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम, सब ने खुश होकर इस्तकबाल किया। वालेकुम अस्सलाम, आ गए जी, आप आ गए, आपका इंतजार। कहने लगा ये तौलिया लटका दो, ये साबन वहां रख दो, ये फला रख दो। बेटे भाग भाग के काम कर रहे हैं, बीवी भाग भाग के काम कर रही है। टी पार्टी शुरू होने वाली थी, हार्ट अटैक हुआ और वहीं इंतकाल हो गया। वो रात जो पहले घर में गुजारनी थी, जिसका ख्वाब पूरी जिंदगी देखा था, वो पहली कब्र में गुजर रही थी। रुख फेरिए, आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है। एक साथी से मुलाकात हुई, क्लास में जाना हुआ, वहां साथी से मुलाकात हुई। उसने कहा कि मैं आपको एक अजीब बात सुनाता हूं। मैंने कहा सुनाई। कहने लगा मेरी एक क्लासी से दोस्ती है, काफिर लोग हैं वो, क्लासी से दोस्ती है। तो एक मरतबा उसने दावत की और दावत में उसने मुसलमान जो दोस्त उनको भी बुलाया। खैर बड़ा घर बनाया उसने और पुरतकल्लफ दावत की। दावत खिलाने के बाद जिस मुसलमान ने क्लाशी गैर मुस्लिम की और मुसलमान लोगों की दावत की थी, सबको रुखसत कर दिया, क्लाशी दोस्त को ठहरा लिया। उस मुसलमान ने जिसने घर बनाया था, दावत की थी, क्लाशी दोस्त को ठहरा लिया। कहने लगा मेरा घर देख के जाइए। क्लाशी ठहर गया, सारे लोग चले गए। उठा, बेडरूम दिखाया, वेटिंग रूम दिखाया और मुख्तलिफ जो है ना वो घर के रूम्स दिखाए, कमरे दिखाए। और आखिर में जब लान में ला खड़ा किया, गेट के करीब लान में जब ला खड़ा किया, वहां निकलते वक्त कहता है, सुनिए जरा तवज्जो से, क्या कहता है? कैसा घर? क्लाशी को क्या कहता है मुसलमान? कैसा है घर? उस क्लाशी ने आगे से क्या जवाब दिया, दिल के कानों से सुनिए। क्लाशी ने कहा घर तो बहुत खूबसूरत है, घर बहुत अच्छा है, काश के मौत ना होती, काश के मौत ना होती। जिस जिंदगी के लिए हम अपना आप खपा रहे हैं वो जिंदगी तो है ही नहीं, उसको बका ही नहीं है। अपना आप अपने आप को बनाने पे खपाइए। अल्लाह ने हमें अपने मकबूल बंदे के दरवाजे पर पहुंचा दिया है, कुछ देने के लिए पहुंचाया है। सुना है बाज अजीज बुस्तामी रहमतुल्लाह को एक शख्स ने देखा था, मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, हजरत को देखा तो मैंने साथ, इसका चेहरा इतना खूबसूरत है, नूरानी है, जिसके चेहरे को देखकर सुकून मिल रहा है। उसने कहा ये एक अल्लाह वाला है, अल्लाह का मकबूल बंदा है, अल्लाह का महबूब बंदा है। मैंने मोहब्बत से उस चेहरे को देखा। जब मैं कब्र में पहुंचा मरने के बाद, मेरा कोई ऐसा अमल तो नहीं था
جس کی وجہ سے میری بخشش ہوتی. اللہ نے محض میری بخشش اس بنیاد پہ کی ہے، اس بنا پہ کی ہے کہ تو نے میرے ایک نیک مقبول اور محبوب بندے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا. صاحبوں، دوستوں، ساتھیوں، ہمارا باز عزیز بستانی تو ہمارا شیخ ہے. ہم نے بھی اس چہرے کو بڑی محبت سے دیکھا ہے، اس چہرے کو ہم نے بڑی آس لگا کے دیکھا ہے. اس چہرے کو دیکھنے سے اللہ کیوں کر راضی نہیں ہوں گے؟ باز عزیز بستانی کے مرید کو اللہ محبت سے دیکھنے سے راضی ہو سکتے ہیں. ہمارا تو باز عزیز بستانی یہی ہے. حسن بصری کی صحبت میں آنے والا نوجوان شرابی ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، توبہ نصیب ہوتی ہے. ہمارا حسن بصری تو ہمارا شیخ ہے، ہم بھی ان کی صحبت میں آئے بیٹھے ہیں. امید لگا کہ اللہ سے مانگیے، اللہ یہاں سے محروم نہیں کریں گے. میں نے پہلے عرض کیا، آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، ہم یہاں بلائے گئے ہیں. اللہ نے ہمیں بازو سے پکڑ کر صاف کیا ہے، پھر ہم نے بھی اپنی طلب دکھائی. اللہ جیسے بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے، امی گندا ہو چکا ہوں، لباس گندا ہو چکا ہے، صاف کر دیجئے، پاک کر دیجئے. ہم بھی آج اللہ سے یہ کہیں، اللہ تو نے ہمیں رمضان بھیج کر نہلایا تو ہے، صاف تو کیا ہے، پرندوں اور مچھلیوں اور فرشتوں کو، اپنی مخلوقات کو ہماری مغفرت کی دعاؤں پہ لگایا ہے. اے اللہ، آخری ایام چل رہے ہیں، ہم بھی سنورنا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں، اپنی طلب کا اظہار کر رہے ہیں. اے کریم اللہ، سنا ہے ان سے ملنے کی یہی اقرا ہے کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر لو. اللہ تجھ سے ملنے والوں سے ہم نے راہ بنا لی ہے، اب تو اپنا قرب آسان فرما دے. ہمارے لیے بنا مشکل ہے، تو ہمیں بنا دے. آج توبہ کیجئے اور اللہ کو منا لیجئے. زندگی کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے، ایمان بنانا ہے، اور اپنے آپ کی زندگی اس زندگی پہ نہیں کھپانی، اپنے آپ کو بنانے پہ کھپانا ہے، اپنا رخ آخرت طرف پھیرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حلاوتیں نصیب فرمائے، اپنے شیخ اور شیخ کی صحبت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ فرما لیں، پھر دعا کرتے ہیں. اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، تصور اور دھیان فرمائیں. آسمانوں سے اللہ رب العزت کی رحمتیں دل میں آ رہی ہیں، سما رہی ہیں، دل کی ظلمت سے ہی دور ہو رہی ہے. دل خوشی کے عالم میں روشن ہو کے کہہ رہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرما لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کریم اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین گناہگار سیاکار بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عفو در گزر کا معاملہ فرما، خطاؤں سے در گزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. کریم اللہ کرم کا معاملہ فرما. رحیم اللہ رحم کا معاملہ فرما. غفور اللہ بخشش کا معاملہ فرما. اے ودود اللہ محبت کا معاملہ فرما. اے حنان منان اللہ دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما. اے حنان منان اللہ، اے حنان منان اللہ دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما. کریم اللہ ہم تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، تیرے مہمان ہیں. اے اللہ مہمانوں کا لوگ بہت خیال کرتے ہیں، آؤ بھگت کرتے ہیں. کریم اللہ یہ معتکفین بھی تیرے مہمان ہیں، یہ مسافر بھی ہیں، تیرے مقبول بندے کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں. اے اللہ حسن بصری رحم اللہ کے دروازے پہ جانے والی بوڑھی عورت، اس کا بیٹا آخری وقت میں ایمان لے کے جانے میں کامیاب ہو گیا. ہم تو اللہ جیتے ہی اپنے اختیار سے تیری توفیق سے تیرے نیک بندے کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں، اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہیں. اے کریم اللہ، اے کریم اللہ
کرم فرما دیجئے، ہمیں بھی معاف فرما دیجئے، ہمیں بھی معاف فرما دیجئے اللہ، ہمیں بھی معاف فرما دیجئے اللہ۔ جب سخی خیرات تقسیم کرتا ہے، کونے کونے سے لوگ چل کے آتے ہیں، بستی شہر گلیوں سے لوگ چل کر آتے ہیں، اے اللہ تیری خیرات تقسیم ہو رہی ہے، اے اللہ تیری بخشش کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے، تیری رضا کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے، اے اللہ آپ نے ہمیں اپنے گھر پہ بلایا ہے، اب ہمیں معاف بھی فرما دیجئے، اے اللہ اس خیرات سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجئے۔ مختلف جگہوں سے لوگ چل کے آئے ہیں، کوئی کہاں سے چل کے آیا ہے، کوئی کہاں سے چل کے آیا ہے، میرے مالک سب کو معاف فرما دیجئے، دلوں کو سنوار دیجئے، دلوں کو بنا دیجئے، کریم اللہ دلوں کو بنا دیجئے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکات میں لالے کی عمر میں، رزق میں، صحت میں برکتیں پیدا فرما، ہمارے حضرات صاحبزادگان کی عمر میں، رزق میں، صحت میں برکتیں پیدا فرما، جتنے یہاں منتظمین ہیں، منصرفین ہیں، سب کی عمر رزق صحت میں برکتیں پیدا فرما، اے کریم اللہ جتنے بھی یہاں پہ خدام خدمت میں لگے ہوئے ہیں، سب کی عمر میں، رزق میں، صحت میں برکتیں پیدا فرما۔ اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، اے اللہ ہم آپ کے دروازے پر آئے ہیں، جو کسی خسخی کی دروازے پہ آتا ہے محروم یہاں سے واپس نہیں لوٹا کرتا، اے اللہ آپ بھی سخی پروردگار ہیں، ہمیں بھی یہاں سے محروم نہ لوٹائیے۔ یہ عاجز ایک دفعہ ایک آدمی کے پاس ملاقات کے لیے، تیمارداری کے لیے گیا، انہوں نے پرتکلف دعوت کی، میں نے ان کو کہا کہ آپ نے تکلف کیا ہے، پنجابی میں کہنے لگے کہ مولانا صاحب وسدے ویڑے تے آئے نے، اے اللہ ہم بھی تیرے وسدے ویڑے پہ آئے ہیں، اے اللہ ایسے دروازے پہ آئے ہیں جہاں ہر وقت خیرات تقسیم ہوتی ہے، اے اللہ ہر وقت جہاں بخشش تقسیم ہوتی ہے، جہاں ہر وقت تیری محبت تقسیم ہوتی ہے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو دیکھنے والے کی بخشش ہو سکتی ہے تو ہمارے شیخ ہمارے لیے باجزید بستامی ہی تو ہیں، ہمارا باجزید بستامی تو ہمارا شیخ ہی ہے، اے اللہ ہمارے شیخ کے چہرے کے طفیل ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ جب آپ معاف کرنے پہ آتے ہیں اپنے گھر بلا کے پاک کر کے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک شرابی مسجد کی طرف آیا، نماز پڑھنا چاہ رہا تھا، لوگوں نے دھکے دے کے نکال دیا کہ تم شرابی ہو، منہ سے بو آ رہی ہے نکل جاؤ، وہ بیچارہ باہر گیا، پھر آ گیا، پھر نماز نے دھکے دے کے نکال دیا، پھر آ گیا، امام نے دیکھا کہ کچھ یہاں پہ دھکم پیل ہو رہی ہے، امام صاحب آگے بڑھے، کہنے لگے کیا ہوا، کیا ماجرا، بھی ہے شراب پی رکھی ہے، نشے میں دھت ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، امام صاحب نے کہا آنے دو، اس کو وضو خانے پہ لے گئے، وضو کروایا، وضو کروانے کے بعد مصلی پہ کھڑا کیا، کہنے لگا نہیں امام صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کہا جماعت ہو چکی، کہنے لگا نہیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، امام صاحب سمجھ گئے نہیں مانوں گا یہ مانے گا نہیں، کہنے لگے ٹھیک ہے جماعت کرواتا ہوں، جماعت شروع کر دی، پہلی رکعت کے سجدے میں گئے، جب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا امام تو اٹھ گئے، وہ شرابی نہ اٹھ سکا، نماز کے بعد دیکھا وہ شرابی اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا، اے اللہ معاف کر دیجئے، بس معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ 100 بندوں کا قاتل جب بستی کی طرف نیکوں کی بس طرف نکلتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، اے اللہ تیرے نیک بندے کی بستی کی طرف، تیرے نیک بندے کی خانقاہ پر اے اللہ ہزاروں لوگ آئے بیٹھے ہیں، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اے اللہ اپنے شیخ کے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ سب کو معاف فرما دے، سب کو معاف کر دے، ہمارے اگلے پچھلوں کو، ہمارے مرحومین کو سب کو معاف فرما، ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ اعتکاف میں جتنی خدمت ہو رہی ہے، اے اللہ ہمارے شیخ کی طرف سے جتنا اکرام ہو رہا ہے سب کو اپنی رحمت سے قبول فرما اور بہترین بدلہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔